زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے، زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو اس کے ساتھ لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے۔ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر باغباں جب ہوں، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر باغباں جب ہوں تو پھر کیوں کرنا باغ مصطفیٰ میں پھر بہار آئے۔ صدیق عکس حسن جمال رسول ہے، فاروق ذل جاہ و جلال رسول ہے، عثمان رازدار خیال رسول ہے، حیدر دلیل زور کمال رسول ہے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ماہ جمادی الثانی، جس میں امام الخلفاء وصی رسول خلیفہ بلا فصل سید الصحابہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے، اسی مناسبت سے چند گزارشات گوشہ گزار کی جائیں گی۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، امت تک جتنا بھی دین پہنچا ہے یہ صحابہ اکرام کی، اہل بیت عظام کی محنتوں سے پہنچا ہے۔ ہم نے نبوت کو نہیں دیکھا، نبی مہرباں کی زیارت نہیں کی، جن شخصیات نے شب و روز امام الانبیاء کی خلوت کو، جلوت کو، آقا کی صحبت کو حاصل کیا اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے اور ساری زندگی حضور کے مشن کو آگے پہنچایا، ان شخصیات کو صحابہ اکرام کہتے ہیں۔ ایک صحابی جو ہے، اس کی جوتی کی خاک کو بھی دنیا کی ساری ولایتیں نہیں پہنچ سکتی۔ ایک صحابی کا مقام سارے اولیاء اللہ سے، ابدال و اقطاب سے، سارے صالحین سے بڑھ کر ہے۔ حضرت ابن مبارک سے پوچھا گیا کہ حضرت امیر معاویہ کا رتبہ زیادہ ہے یا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا؟ آپ جانتے ہیں کہ تاریخ ہمیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے کردار اور نظام حکومت اور نظام عدل کے حوالے سے بڑی معلومات دیتی ہے، اور آپ کا دور عدل سے معمور تھا، جس میں ایک بھیڑ اور بھیڑیا دونوں پانی کی گھاٹ پہ اکٹھے رہتے تھے۔ دوست دشمن جو تھے ان کے اندر بھی دوستی اللہ نے پیدا کر دی تھی۔ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں یہ جب سوال ہوا تو آپ نے کہا کہ حضرت امیر معاویہ نے جس گھوڑے پہ بیٹھ کے جہاد کیا اور جہاد کے دوران ان کے گھوڑے کے نتنوں کے سوراخ میں جو مٹی پہنچی، گرد و غبار پہنچی، اس کے برابر بھی عمر بن عبدالعزیز نہیں ہو سکتے۔ تو ذہن میں رکھا جائے کہ صحابیت کا مقام تو بہت اونچا مقام ہے۔ آج دکھ لگتا ہے سوشل میڈیا پہ ایسے آوارہ لوگ صحابہ اکرام کے بارے میں جو کچھ کہتے ہیں، ہم آپ ایک دوسرے کے بارے میں نہیں کہہ سکتے، اور پتہ نہیں یہ لوگ کس طرح اپنے اندر کے خبث کو ظاہر کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق صحابہ کی جماعت میں سب سے اول آپ کا نمبر ہے۔ سب سے پہلے بڑے لوگوں میں، آقا کے ہاتھ پہ ایمان لانے والوں میں حضرت ابو بکر کا پہلا نمبر ہے۔ اللہ کے محبوب کے وہ صحابی ہیں جنہوں نے گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں۔ ایمان قبول کیا، آپ مکے کے متمول اور نامور تجار میں آپ کا شمار تھا، اچھے تاجر تھے، رئیس التجار انہیں کہا جاتا۔ آپ نے اللہ کے محبوب کی رفاقت کو اختیار کیا اور سب کچھ نبوت کے قدموں پہ نچھاور کر دیا۔
40,000 درہم نبی مہرباں کے قدموں پہ نچھاور کرتے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ میرا کام بتا دیجئے۔ آپ نے کہا کہ ابو بکر جو میرا کام ہے وہی تیرا کام ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے تن من دھن قربان کیا، اللہ کے محبوب کے لیے گھرانے کو قربان کیا، سرکار دو عالم کی رفاقت کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، اور آقا نے جو آقا نے جو جملے تحسین کے کہے، خوبصورت آپ کے بارے میں ایک جملہ کہا کہ ابو بکر سب لوگوں کے احسانات کا بدلہ محمد الرسول اللہ دے چکا، تیرے احسانات کا بدلہ اللہ تجھے قیامت میں عطا فرمائے گا۔ اور غور کیجئے اللہ کے محبوب کی قربت میں آئے حضرت ابو بکر خلیفہ بلا فصل ہے، ہم سنتے رہتے ہیں 3 دن تک حضرت ابو بکر نے اپنی خلافت کے بارے میں لوگوں سے یہ کہا جس کو چاہو خلیفہ بنا لو، کہا میرا کوئی جبر نہیں، آپ کا نام پیش ہوا۔ ہر مرتبہ حضرت علی کھڑے ہوتے رہے، آپ ہوں اور آپ کے سامنے کوئی اور آئے اس کے بارے میں تو ہم نہیں اس کو مان سکتے کہ نبوت نے زندگی میں آپ کو اپنے مصلی پہ کھڑا کیا۔ آج بھی جاؤ روضہ رسول کے سامنے، اور آقا دو عالم کے روضہ حجرہ عائشہ ہے جہاں پر آپ آرام فرما رہے ہیں، وہاں سے مسجد کا وہ حصہ، وہ محراب آج بھی موجود ہے جس محراب کے ستون پہ لکھا ہوا ہے ھذا مصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی مہرباں کا مصلی ہے، یہ جائے نماز ہے، اللہ کے محبوب یہاں نماز پڑھاتے تھے۔ وہ جگہ جہاں سرکار دو عالم نماز پڑھاتے تھے، ہم آپ آج جا کے سجدہ کریں تو حضور کے قدموں والی جگہ پہ ہمارا سر جھکے گا، اور سجدے والی جگہ کو احتراماً سجدے والی جگہ کو دیوار کے ذریعے چن دیا گیا تاکہ حضور والے سجدے کی جگہ پہ کسی کا پاؤں نہ پڑے۔ آقا دو عالم کا بالکل روضہ سامنے ہے، اور وہاں سے یہاں تک چند قدم ہی ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی میں 17 نمازیں حضرت ابو بکر سے پڑھوائیں، اور جب اعلان کیا مرو ابا بکر، ابو بکر کو حکم دیا جائے میری طرف سے کہ وہ مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائیں، اس وقت میرے دوستو اللہ کے محبوب علیل تھے، علالت میں آپ کا یہ حال تھا کہ آپ نماز کے لیے تشریف نہیں لا سکتے تھے، لیکن جب آپ کا حکم پہنچایا گیا تو اندر سے ہماری ماں نے کہا، حضرت عائشہ نے، کہ یا رسول اللہ میرے والد تو بڑے رقیق القلب ہیں، بڑے کمزور دل ہیں، میرے والد آپ کو آج مصلی پہ کھڑے ہو کر جب نہیں دیکھ پائیں گے تو کیا حال ہوگا؟ زندگی میں آپ موجود ہوں، آپ کی حیات طیبہ، اور میرے والد یا کسی کو کیا جرأت ہے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائے؟ آپ نے کہا عائشہ تو نہیں جانتی۔ آپ نے پھر حکم دیا، اور انہوں نے عرض کی کہ اگر حضرت عمر سے کہہ دیا جائے تو وہ، آپ نے کہا عائشہ تو نہیں جانتی۔ پھر آپ نے حکم دیا تو حضرت ابو بکر چاروں ناچار آگے کھڑے ہوئے مصلی پہ۔ جو ہی مصلی رسول پہ ابو بکر کھڑے ہوئے تو سرکار دو عالم نے حضرت علی کو بلایا، ایک دوسرے صحابی غالباً حضرت فضل ہیں، ان کو بلا کے دونوں کے کندھوں کے اوپر ہاتھ رکھا اور کہا سہارا دو۔ اس حال میں اپنے حجرہ سے، آپ حجرہ طیبہ سے مسجد میں آ رہے ہیں، آپ کے پاؤں کی زمین پہ لکیر بن رہی ہے۔ جب آپ تشریف لائے تو صف میں صحابہ کرام حضرت ابو بکر کے اقتداء میں کھڑے تھے، پیچھے سے آواز یوں دی گئی تصفیق کے ذریعے، یوں ہاتھ مار کے متوجہ کیا گیا کہ ابو بکر اب تو امام الانبیاء تشریف لے آئے ہیں۔ تو اب حضرت ابو بکر قریب تھا کہ نماز کے اندر حیت چینج ہو جاتی۔ حضور نے ارشاد فرما دیا، اشارہ کر دیا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور ان کی اقتداء میں سارے صحابہ تھے۔ اب حضرت ابو بکر کیسے ہو سکتا ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں اور ابو بکر نماز پڑھائیں؟
اہل علم نے لکھا ہے حضور کے جو ہے حکم پہ آپ کھڑے ہوئے تھے، لہذا حضرت ابو بکر نے اپنی نیت کو چینج کر لیا، نماز کے اندر ہی نیت تبدیل کر دی، اپنی نیت کو حضور کے پیچھے کر دیا، اور سارے صحابہ اکرام حضرت ابو بکر کی نیت کے مطابق ان کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے نماز پڑھائی، اس طرح 17 نمازیں پڑھا کے حضور نے پڑھوا کے حضور نے یہ بتا دیا کہ امت کی امامت کے حقدار بھی میرے بعد ابو بکر ہوں گے، اور یہ بھی فرمایا حضور نے کہ جس مجمع میں ابو بکر ہوں اس مجمع میں کسی کو حق نہیں ہے کہ کوئی نماز پڑھائے۔ اس وقت نماز کا عمل جو تھا امت کی امامت کا تصور پیش کرتا تھا کہ مصلی کے اوپر جو امام ہے وہی امت کا امام بھی ہوگا۔ آج ہم نے تفریق کر دی ہے کہ مصلی والے امام کو کہہ دیا ہے کہ امام صاحب آپ مصلی ہی کے امام ہیں، آپ کو باہر کی امامت کا حق نہیں ہے، باہر کو فاسق ہے، فاجر ہے، کوئی کیسا ہے، اسی کی امامت رہے گی۔ اس تفریق کی وجہ سے آج امت کے اندر دین کی ڈسپلن ختم ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے آج امت اپنے منطقی نتائج تک نہیں پہنچ رہی۔ تو آپ خلیفہ بلا فصل ٹھہرے ہیں، خلیفہ رسول ٹھہرے ہیں۔ خلافت رسول حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی ہے، ڈائریکٹ ملی ہے، انڈائریکٹ نہیں، ڈائریکٹ ملی ہے۔ حضور نے خود فرما دیا، اس لیے آپ خلیفہ بلا فصل ہیں، درمیان میں کوئی اور واسطہ نہیں ہے۔ حضور نے آپ کو اپنے بعد اپنا خلیفہ بنایا اور امت نے آپ پہ اتفاق کیا۔ بہت بڑا نازک مرحلہ تھا میرے دوستو، اس مرحلے میں امت کو سنبھالا دینا کوئی معمولی بات نہیں۔ اللہ کے محبوب کا وصال ہوا اور سرکار دو عالم حجرہ طیبہ حجرہ عائشہ میں موجود ہے، اور آپ کا وصال جب ہو رہا ہے تو امت پہ بڑا ہی کڑا وقت تھا، صحابہ بڑے پریشان تھے۔ اسی پریشانی میں حضرت ابو بکر آگے آئے اور نبی مہرباں کے پیشانی پہ بوسہ دیا اور کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ پہ 2 موتیں کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی، اور آپ نے آ کے مسجد میں خطبہ دیا۔ حضرت عمر کی حالت بڑی غیر ہو گئی، تلوار نکال دی اور کہنے لگے جس کی زبان سے میں نے سنا کہ محمد عربی دنیا سے تشریف لے گئے یا آپ پہ موت آئی ہے تو اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرے گی۔ ایسے میں حضرت ابو بکر سامنے آئے اور ایک جملہ کہا جو تاریخ کا حصہ بن گیا، کہنے لگے من کان یعبد محمدا فإنہ قد مات۔ لوگوں جو اللہ کے محبوب کی عبادت کیا کرتا تھا، عبادت کس کی ہونی چاہیے بولو بھائی؟ اللہ کی۔ جس کا ذہن یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میں عبادت کیا کرتا ہوں، فرمایا قد مات، حضور تشریف لے گئے۔ قرآن نے بھی کہا انک میت، آپ پہ موت واقع ہونے والی ہے، وانہم میتون، ان سب پہ موت واقع ہوگی۔ باقی رہنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ذات عالی ہے۔ من کان یعبد محمدا فانہ قد مات، جس کا ذہن یہ تھا، جس کا عقیدہ یہ تھا کہ محمد عربی کی وہ عبادت کیا کرتا تھا، قد مات، تحقیق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ موت واقع ہو گئی۔ حضرت ابو بکر نے کہا من کان یعبد اللہ، جو اللہ کے محبوب کے علاوہ اللہ کی عبادت کرتا تھا، حضور کی عبادت نہیں کیا کرتا تھا اور کرتا ہے، اللہ کی ذات عالی وہ ذات ہے کہ اللہ کی ذات پہ کبھی موت نہیں آئے گی۔ باقی رہنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ یہ جملہ کا اور تائید میں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، یہ آیہ کریمہ پڑھی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آپ سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں، اور آپ امام الانبیاء خاتم الانبیاء ہیں، آپ سے پہلے رسول بھی گزرے ہیں۔ افئن ماتا، آپ پہ موت آ جائے، او قتلا، شہید ہو جائے، انقلبتم علی عقبیکم، اے لوگو تم کیا اپنی ایڑیوں کے بیر پھر جاؤ گے، اسلام سے ہٹ جاؤ گے؟ تو آپ نے تائید، حضرت عمر نے کہا بعد میں کہ ابو بکر اللہ تجھے جزائے جزیل عطا فرمائے۔ ابو بکر کے جملے زبان سے نکل رہے تھے
اور عمر دل کے اندر ایمانی کیفیت سے لبریز تھا، اور یوں محسوس ہو رہا تھا یہ قرآن ابھی اتر رہا ہے، اور حضور کے ذات عالی کے حوالے سے، اس لیے کہ آپ کی ذات پہ فیصلہ ہو گیا اور آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ آپ خلیفہ بلا فصل ہیں، امت کا اس کے اندر اس پہ اجماع ہے۔ بعض لوگ حضرت علی کے حوالے سے اختلافی باتیں کرتے ہیں۔ میرے دوستو، صحابہ اکرام سارے کے سارے آپس میں محبت کرنے والے تھے، سارے رحماء بینہم، مہربان۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے اشداء علی الکفار، صحابہ کافروں پہ سخت تھے، رحماء بینہم، آپس میں مہربان تھے۔ حضور نے اپنی زندگی میں حضرت ابو بکر کو مصلی پہ کھڑا کر کے فیصلہ کر دیا کہ ابو بکر ہی امت کے میرے بعد امام ہوں گے، اس لیے آپ کو امام الخلفاء بھی کہا جاتا ہے۔ اور خلافت راشدہ کے 4 تاجدار ہیں۔ 1.25 لاکھ صحابہ اکرام میں دیکھا جائے، 1.25 لاکھ صحابہ اکرام میں جو مقام اللہ تعالیٰ نے اصحاب بدر کو عطا کیا ہے وہ کسی کو نہیں عطا کیا۔ جو مقام اللہ نے 10 المبشرہ نہیں 313 صحابہ اکرام بدر کے ہیں، بدری، اور ایسے جو 10 مبشرہ 10 صحابہ اکرام کو مقام ملا وہ کسی کو نہیں ملا۔ اور جو خلافت راشدہ کے 4 تاجدار ہیں ابو بکر، عمر، عثمان و علی، جو مقام ان کو ملا وہ کسی کو نہیں ملا۔ اور سارے صحابہ اکرام نے بشمول 10 المبشرہ کے 3 صحابہ کے جو مقام ابو بکر کو ملا وہ کسی کو نہیں ملا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حضور نے فرما دیا کہ سارے لوگوں کے ایمان کو ایک طرف رکھ دو، میرے سارے صحابہ بھی اس کے اندر شامل ہوں، اور سارے ایمان مومنین کا ایمان ایک طرف ہو، اور میرے ابو بکر کا تنہا ایمان ایک طرف ہو، اور ایک ترازو ہو، وہ ترازو رب کی طرف سے آئے، اس ترازو کے ایک پلڑے کے اندر ساری دنیا کے مومنین کا اور ساری دنیا کے صالحین کا، اصحاب کا ایمان ایک طرف ہو، اور دوسرے پلڑے میں ابو بکر کا ایمان ایک طرف ہو۔ اللہ اپنے دست قدرت سے اس ترازو کو اگر اٹھائیں تو ابو بکر کے ایمان والا جو ترازو پلڑا ہے وہ جھک جائے گا۔ حضرت ابو بکر کی اتنی بڑی شان ہے۔ سارے صحابہ ہماری آنکھوں کا نور ہیں، دل کا سرور ہے۔ اہل بیت اعظام سے ہماری محبت ایمان کی جان ہے، ہم سب کو مانتے ہیں، اور جب سب کو مانتا ہے اس سے خطرہ نہیں ہوتا۔ جو کسی کو مانتا ہے کسی کو نہیں مانتا، پرمٹ وہی لیتا ہے، لائسنس وہی لیتا ہے، خطرہ اسی کو ہوتا ہے۔ ہم سب کو جو ہے میرے محترم دوستو اپنا جو ہے امام مانتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ رشتہ بھی ہے، اپنی بیٹی حضور کو دی ہے۔ سبحان اللہ، بیٹی بھی کیسی بیٹی ہے جسے سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کہتے ہیں، جو حضور کی وہ گھر والی ہیں۔ تمام ازواج مطہرات میں حضرت عائشہ الصدیقہ سلام اللہ علیہا وہ زوجہ مطہرہ ہیں جو حافظہ کلام اللہ ہیں، سارا قرآن زبانی ان کو یاد تھا، اور حضور کی احادیث کی حافظہ بھی ہیں۔ 2210 احادیث حضور کی حضرت عائشہ کو زبانی یاد تھی۔ حضرت عائشہ الصدیقہ سے بڑے بڑے صحابہ آ کے پردے میں بیٹھ کے مسائل بھی پوچھتے تھے، فقیہ امت بھی تھی۔ یہ صدیقی گرانے کو شرف حاصل ہے۔ آپ خود بھی صحابی، آپ کے والد گرامی حضرت ابو قحافہ جنہیں عثمان کہا جاتا ہے وہ بھی میرے دوستو صحابی، آپ کے بیٹے بھی صحابی، پوتے بھی صحابی، اور 4 پشتوں کے اندر صحابیت کا شرف آپ کی نسل کو ملا ہے۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو میرے دوستو صحابہ اکرام کی قربانیوں سے دین ہم تک پہنچا۔ سفر کے ساتھی، حضور کے حضر کے ساتھی، حضور کی قبر کے ساتھی، اور انشاءاللہ حشر کے بھی ساتھی ہوں گے۔ آج بھی آپ جاؤ نا مواجہ شریف کے سامنے، جب آپ کھڑے ہوں گے سرکار کی ذات عالی پہ جب سلام پیش کریں گے، صلوات پیش کریں گے، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، یا امام الانبیاء والمرسلین، بالکل وہ بڑا سا دائرہ گول
وہاں سے جب آگے جاؤ گے تو پہلا جو آئے گا دائرہ چھوٹا سا وہ حضرت ابوبکر صدیق، آپ کا چہرہ اس کے سامنے ہے۔ اور بڑی ترتیب ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق فوت ہوئے بڑی مشابہت ہے۔ دیکھو مشابہت کیسی تھی، حضور کے ساتھ انتہائی درجے کی مشابہت تھی۔ راشدہ تو خلافت راشدہ، خلیفہ راشدہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ گویا کہ حضور کی وہ خوبیاں جو آپ کی زندگی میں تھی، آپ کے نظام کی، انہی خوبیوں کے مطابق آگے یہ نظام چلا۔ حضور نے فرمایا خلافت 30 سال تک رہے گی، 30 سال تک۔ حدیث کے مطابق حضرت عثمان کے اختتام خلافت تک یہ 30 سال پورے ہو گئے۔ بعض نے استحساناً حضرت حسن کے 6 ماہ بھی اس میں شامل کر دیے، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وہ صحابی ہیں، جب وصال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ مناسبت، جو بیماری نبی مہرباں کو لاحق ہوئی وہی بیماری حضرت ابوبکر کو لاحق ہوئی۔ جو حضرت حضور کی ذات عالی کے لیے اللہ نے شہادت خفی کا مقام حضور کو عطا کیا۔ شہادت خفی کیا تھی؟ حضور کو زہر دیا گیا تھا، اور زہر دینے والے یہودی نے یہ سازش کی تھی، اور آپ نے لقمہ جب یوں ہی رکھا زبان پہ، گویا وہ گوشت بھی بول گیا کہ اے اللہ کے نبی مجھے تناول نہ کیجیے گا، اس کے اندر زہر ہے، آپ نے ہٹا دیا۔ لیکن اختتام پہ حضور جب دنیا سے جا رہے ہیں اس کا اثر محسوس کر رہے ہیں، اللہ اپنے نبی کو شہادت کے اعلیٰ مقام پہ فائز کرنا چاہتے تھے۔ حضرت ابوبکر کو بھی اللہ تعالیٰ نے شہادت خفی کا رتبہ عطا کیا۔ حضور کی جتنی عمر تھی حضرت ابوبکر کی عمر بھی اتنی تھی۔ جس چارپائی پہ سرکار دو عالم کی میت مبارک رکھی گئی، آپ کا جسد اطہر رکھا گیا، اسی پہ آپ کا بھی جسد اطہر رکھا گیا۔ بے شمار جو ہے اس کے اندر مشابہات لکھے ہیں، مشابہ چیزیں لکھی ہیں اہل علم نے۔ تو حضرت ابوبکر کے وصال کے بعد فرق جو رکھا گیا، حضور کا جسم اطہر آج بھی روضہ کے اندر موجود ہے، اور روضہ کے اندر جو مٹی سرکار کے جسم کے ساتھ لگ رہی ہے وہ کتنی اعلیٰ ہے۔ میرا تو ایمان ہے 7 زمین سے اعلیٰ ہے، 7 آسمانوں سے اعلیٰ ہے، اور میرے محترم دوستوں لوح محفوظ سے بھی اعلیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے عرش الہی سے بھی اعلیٰ ہے۔ عرش الہی سے کیوں کہ عرش پہ تو رب ذوالجلال کی ذات قرار نہیں پکڑی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ تو ساری کائنات کے اندر سمائے ہوئے، بلکہ ساری کائنات کے اوپر آپ کا تسلط ہے۔ حضور کا جسد اطہر زمین سے لگ رہا ہے۔ علماء نے لکھا ہے جو مٹی حضور کے جسم سے لگ رہی ہے وہ جنتوں سے بھی اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے، حضور کے سینے کے مبارک حضرت ابوبکر صدیق کا سر ہے، اور حضرت ابوبکر کے سینے کے بالکل برابر حضرت عمر کا سر ہے۔ شیخین کریمین دونوں وہاں پر موجود ہیں، اور جانے والے جب حضور کی ذات علی پہ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں تو حضرت ابوبکر پہ بھی سلام پڑھتے ہیں، السلام علیکہ یا خلیفۃ رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کے خلیفہ آپ پہ سلام ہو۔ اور پھر حضرت عمر پہ بھی السلام علیکہ یا ثانی الخلفاء وتاج العلماء وصہر النبی المصطفیٰ، علماء کے تاج، دوسرے خلیفہ اور نبی مہرباں کے سسرال میں سسر ہیں آپ کے۔ تو حضرت ابوبکر بھی سسر ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے، اس لیے حضور نے کہا میرے صحابہ کے معاملے میں اپنی زبان کو لگام دے رکھنا، ایسا نہ ہو کہ برا بلا کہو، اگر ایسا کرو گے تو کئی کی رشتہ داریاں میرے ساتھ ہیں اور میری رشتہ داریاں ان کے ساتھ ہیں۔ تو حضرت ابوبکر کی بیٹی سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی گھر والی ہیں، حافظہ کلام اللہ ہیں، خود فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی ازواج میں سے مجھے جو امتیازی شان عطا کی ہے وہ کسی زوجہ کو نہیں ملی۔ میرے بستر پہ اللہ کی وحی اتری ہے قرآن پاک۔ حضرت عائشہ نے کہا امت کو جو تیمم کی رخصت ملی ہے وہ میری وجہ سے ملی ہے۔ ہماری ماں کا ہار گم نہ ہوتا، اور ہماری ماں جو ہے سفر کے اندر اس ہار کو ڈھونڈنے کے لیے نہ جاتی اور تاخیر نہ ہوتی اور پانی کی کمی لاحق ہو گئی، تو حضور نے کہا اب ایسا کرو کہ تم تیمم کرو،
پانی کا قائم مقام تیمم ہے، یہ میری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے امت کو عطا کیا۔ تو حضرت عائشہ الصدیقہ حضور کی گھر والی ہیں جو حافظہ کلام اللہ ہیں۔ میں آپ سے باضمیر لوگوں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ صحابہ ہمارے جو ہے ایمان کا مرکز ہیں، اور صحابہ سے محبت، اہل بیت عظام سے محبت ہمارے ایمان کی جان ہے۔ کیا یہ اسلام یا ایمان کا تقاضا ہے یا نہیں ہے؟ ہر آدمی کا یہ ایمان ہونا چاہیے۔ جو کسی صحابی کو برا کہتا ہے، آسمان پہ تھوکنے والے کا تھوک اس کے منہ پہ گرتا ہے۔ صحابہ تو اجلے پجلے لوگ ہیں۔ ایک صحابی کے بارے میں بتا چکا، ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، کالے رنگ کے تھے، کالے رنگ کے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے، ہم نے بھی جانا ہے، آپ کو اللہ مقام محمود عطا کریں گے، اونچے مقام پہ چلے جائیں گے۔ دنیا کے اندر جب تک ہم آپ کی زیارت نہ کریں ہمیں سکون نہیں ملتا، بھوکے ہیں تب، پیاسے ہیں تب، پریشانی ہے تب، جب ہم بارگاہ نبی میں آتے ہیں، آپ کے جمال جہاں آرا کو دیکھتے ہیں، ہماری بھوک ختم ہو جاتی ہے، ہماری پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ یا رسول اللہ ہم آپ کی زیارت کیسے اور کیوں کر سکیں گے؟ اور قرآن پاک کی آیت کریمہ اسی کے ضمن میں آئی کہ میرے محبوب اپنے اس کالے رنگ کے صحابی کو خوشخبری سنا دیں کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اللہ اسے قیامت میں نبیوں کا ساتھ عطا فرمائے گا، اور آپ سے ملاقات ان کی ہوگی، حوض کوثر پہ ہوگی، پل صراط پہ ہوگی۔ جب نام اعمال امت کا سامنے آئے گا اور امت کے نام اعمال کو ترازو میں تولا جائے گا، اس وقت بھی آپ پریشان ہوں گے، امت کے لیے دعا کریں گے جس پہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو کامیابی عطا فرمائیں گے۔ کتنے المناک اور کتنی افسوسناک یہ بات ہے، ہمارے مملکت کے اندر سوشل میڈیا میں ایسے کالے دل کے لوگ صحابہ کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں۔ میری اور آپ کی ماں اور باپ کو کوئی برا بھلا کہے ہم مرنے پہ آ جاتے ہیں، اور صحابہ کے بارے میں جو لب کشائی کرے مجھے بتاؤ اس کو قانون کی گرفت میں لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے؟ ایسے لوگ قابل معافی ہیں ہی نہیں۔ اسلام کی نظریاتی سرحدات کے وہ امین ہیں جن سے دین ہم تک پہنچائے۔ وقت نہیں، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں حضرت ابو بکر سارے صحابہ کے سردار ہیں، سید الصحابہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر ہیں، عقائد عالم حضرت ابو بکر کے داماد ٹھہرے۔ ارے بھائی داماد کتنا اعلیٰ ہے، خسر بھی داماد کی وجہ سے کتنا مقام حاصل کر چکا، اور دامادیت کا شرف جس ذریعے سے حاصل ہوا وہ ہماری ماں سیدہ عائشہ، جن کے بارے میں آقا نے فرما دیا، حضرت عائشہ کو حضور محبت سے ہمارا کہا کرتے تھے۔ آخر میں آپ نے دیکھا کہ حضرت عائشہ کے بارے میں ساری ازواج سے کہا میرے آخری ایام ہیں، اگر تمہاری رائے اس پہ آتی ہے تو میں دن کے آخری ایام عائشہ کے گھر میں گزارنا چاہتا ہوں۔ سب نے کہا یا رسول اللہ جیسے آپ کی منشا ہو کیوں نہیں؟ تو حضرت عائشہ نے حضور کو اپنے دامن میں لیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر حضرت عائشہ کی ران پہ رکھا ہوا، آپ کے سامنے آپ کے بھائی حضرت عائشہ کے آئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھا، حضور نے اشارے سے مسواک منگوایا، حضرت عائشہ نے مسواک کو چبایا، حضرت عائشہ کا لعاب اس مسواک پہ لگا، اور حضور نے پھر وہی مسواک اپنے دانتوں پہ لگایا، لعاب کو لعاب سے ملا دیا گیا، اور حضرت عائشہ کہتی ہیں حضور کا سر میری گود میں تھا۔ اسلام کی آپ اس تعلیمات کو دیکھیے، اسلام کو ضرورت پڑی تو ابو بکر پہلے نمبر پہ ہیں، اور نبی مہرباں جا رہے ہیں تو حضرت عائشہ حضرت ابو بکر کی بیٹی ہیں، ان کی گود میں حضور کا سر اقدس ہے۔ ایسے میں کہا اللہم انت الرفیق الاعلی، اللہم انت الرفیق الاعلی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات عالی کی رفاقت کا اظہار کرتے ہوئے امت کو آخری مرتبہ بھی یاد کرتے ہوئے جو دنیا سے جا رہے ہیں۔ ہمیں ان شخصیات سے محبت کرنی چاہیے۔ حضور کی بیٹی ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا، ضمناً کہوں حضرت فاطمہ جو ہے حضور کے وصال کے موقع پہ بڑی ہی کبیدہ خاطر ایک جملہ کہا، صبت علیہ مصائب لو انہا، میرے بابا کے جانے کے بعد مصیبتوں کے پہاڑ مجھ پہ گرے، صبت
علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیہا، اگر یہ پہاڑ دنوں پہ گرتے، راتوں پہ گرتے، دن کے پہ گرتے تو دن بھی راتیں بن جاتی، ایسے پہاڑ کی حضور کی جو ہے جانا یہ آپ کی جدائی کو معمولی بات نہیں۔ تو بھائی میرے دوستو، 22 جمادی الثانی کو حضرت ابو بکر کا یوم ہے، یوم وصال ہے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہمیشہ سے رہا ہے، اور وہ یہی کہ ایام جو خلفائے راشدین کے ہیں وہ سرکاری سطح پہ منائے جائیں، منائے جانے چاہیے، نہیں منائے جائیں۔ اگر تم پاکستان ڈے مناتے ہو، مناؤ بھائی، پاکستان ہمارا مادر وطن ہے، تم بانی